أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساطع البلاد ومصيل الوهاد ومغزب النجات، ليس لأوليته ابتداء ولا لأوليته انقضاء، هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل، خرت له الجباه ووحدته الشفاء. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتحي الهاشمي المطلبي، السراج المضيء الكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، على العبد الرسول المعيد النبي الممجد المصطفى الأمجد، صاحب التاج والمنبر والخطبة والمقبر والجبين الأطهر والحسب الأشهر والنسب الأنور والخد الأحمر أبي القاسم عمار، الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وولايتهم ومنكر عطشهم أجمعين من حين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات حضرات، اذن بیان کے لیے اور حاجات کی قبولیت کے لیے وارث اعلیٰ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. ظاہر ہے کہ خمسہ مجالس اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور متواتر 2 دنوں میں کچھ باتیں، کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کی گئیں، اور ہم اول شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہماری کجمج بیانیوں کو اپنی کشکول سماعت میں جگہ دی اور اسے قبول فرمایا. گفتگو اس عنوان پہ چل رہی ہے تقریباً کہ ہمیں پہلے اپنی قدر پہچاننی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ ہم کس منزلت پہ فائز ہیں، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، اور ہم بھی اپنے آپ کو پہچانیں اور ہم میں سے ایک دوسرے بھی ہم لوگوں کو پہچانیں. دیکھیں، ہمیں تو اپنی معرفت حاصل ہی کرنی ہے، ساتھ میں دوسروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، بالاخص جنہیں دعویٰ علمی ہے، جنہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے عبارتیں جانی ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرش اعظم پر بیٹھنے والوں کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، منزلت کیا ہے، فضیلت کیا ہے. دوسری چیز کہ کوئی بھی بات اگر کہی جاتی ہے اس کا سلیقہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے. ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بھی تبلیغ کی ہے
سکھایا ہے دین، لیکن ہر بات ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی، اور آئمہ کا طریقہ بھی ہر کسی سے ایک جیسا نہیں رہا۔ بھائی کسی کے لیے امام احترام میں کھڑے ہو گئے ہیں اور کسی کو دیکھ کے رخ پھیر لیا ہے، تو یہ دو طریقہ بتا رہا ہے کہ جیسے لوگ تھے امام کی نگاہ میں جن کا جیسا اعتبار تھا ویسا ہی احترام تھا، جو جس کے لائق تھا امام نے اس کے ساتھ ویسے ہی کیا۔ بھائی جس کو جیسے دین بتانا تھا امام نے اس کو ویسے دین بتانا۔ ہم اپنی کھیت لینگویج میں جو کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو، ہر شخص کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہٹایا جاتا، یہی طریقہ ہمارے مذہب کا پہلا اصول یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ آپ کو پہلے قدر و قیمت معلوم ہونی چاہیے کہ ہمیں دشمنوں سے کیا لہجہ رکھنا ہے اور اپنوں سے کیا لہجہ رکھنا ہے۔ غور کیجیے گا، اس بات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا لہجہ دشمنوں سے کیا ہونا چاہیے۔ بھئی ایک طرف تو مسئلہ یہ ہے کہ صاحب مل کے ہونا چاہیے اور اتحاد ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، اور کہو تو گلے لگا لیں اور کلیجے سے لپٹا لیں اور یہ کر لیں، اور دوسری طرف اپنوں میں اختلاف ہونا چاہیے، ان کو فرش سے بھگا دو، ان کو مجلس سے اٹھا دو، ان کو فرش میں آنے دو۔ فرش تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ میں جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بھئی ایک طرف کیا کہا جاتا ہے کہ ان کو گلے لگا لو، ان کو سینے سے لگا لو، جان بنا لو، نفس کے تو بالکل ٹھیک ہے، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اس جگہ پہ رہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے آپ کی بات کر رہے ہیں، مگر آپ کا سلیقہ جب دوسروں کے ساتھ ایسا ہے، اخلاق پیغمبر جب دوسروں کے بارے میں یاد آتا ہے تو اپنوں کی فہرست میں کہاں چلا جاتا ہے؟ جب یہاں بات ہوگی تو صاحب اگر کوئی زیادہ مجلسوں میں واہ کر رہا ہے تو وہ یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے اور ڈھکاں ہے اور ان کو مجلس میں آنے کا حق نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جناب سیدہ نے سارے حقوق آپ کے ہاتھ میں دے دیے کہ کس کو مجلس میں بلانا ہے۔ بھائی دیکھیں یہ کام جناب سیدہ کا ہے، جسے وہ اجازت دیتی ہیں وہی مجلس میں آتا ہے، اور جناب سیدہ کا کام آپ اپنے ہاتھ میں نہ لیجیے۔ فرش عزائے حسین سب کے لیے کھلا، جب کسی کافر کو یہاں کوئی منع نہیں ہے تو پھر ہم اپنوں میں اختلاف کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہے کہ پڑوسی سے تو اتنا اچھا تعلق کہ گھر والے بالکل ایسے لگتے ہیں، اور بھائیوں میں ایسا اختلاف کہ بھائی کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں۔ تو بھائی دیکھیں محسوس کرنا چاہیے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی قوم میں اتحاد برقرار کرنا ہے۔ جب چار طرح کے نظریات آپ بیان کریں گے تو چار طرح کی باتیں خود ہماری قوم میں ہو جائیں گی، اور آج وہی ہو رہا ہے کہ ہر آدمی کالر اٹھا کے اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کسی کی بات اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک اس کی تائید آل محمد کی طرف سے نہ ہو۔ کائنات میں معصوم کردار صرف 14 ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا، معصوم کردار صرف 14، باقی 15واں کوئی معصوم نہیں۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، مشکلات سب کے یہاں پائی جاتی ہیں، وہ الگ بات ہے، کسی یہاں کم ہوتی ہے، کسی کے یہاں زیادہ ہوتی ہے، لیکن معیار حق صرف 14 معصومین ہے۔ کسی کو منبر پہ بیٹھ کر یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم 100% حق ہیں، حق بس وہ ہے جو آل محمد نے کہا۔ اسی لیے امام نے فرمایا نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حق کو پہچاننا ہے تو اہل حق سے پہچانو۔ یعنی امام نے اس طرح فرمایا کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل حق کون ہے تو پہلے حق کو پہچانو، اس حق سے پہلے اہل حق کو لو۔ یعنی پہلے دماغ میں یہ پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے، پھر اس حق میں دیکھو کہ کون حق کو مانتا ہے۔ پھر امام نے آگے بڑھ کے کہا کہ شخصیت پرستی نہ کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ پہلے ذہن میں کسی کو بت بنا کے بیٹھا لیا، اب وہ جو کہہ رہا ہے چاہے کچھ بھی کہہ دے اسے حق مانتے چلے جا رہے ہیں۔ امام کی حدیث حضرت نے فرمایا کہ حق
کسی شخصیت کے ذریعے سے حق کو نہ پہچانے. ہمیں حق کی اتباع کرنی ہے, ہمیں حق کو فالو کرنا, ہمیں حق کو ماننا ہے, ہمیں حق کی اطاعت کرنی ہے. تو اس کے لیے ہمیں حق کو پہچاننا پڑے گا کہ حق کہاں ہے, حق کسے کہتے ہیں. پہلے ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ حق کیا ہے. اور یہ شرف کائنات میں کسی شخصیت کو نہیں حاصل ہے کہ ہم اسے دیکھ کے حق پہچانے, سوائے ایک شخصیت کے جسے علی کہا جاتا ہے. نبی نے اور یہ نہیں کہا کہ کسی اور کے ساتھ حق ہوگا, باقی سب کی یہ ذمہ داری کہ وہ حق کے ساتھ ہو. دیکھیں غور کیجئے, میں کچھ عرض کر رہا ہوں, ہم سب کی ذمہ داری آدم سے لے کے قیامت تک سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہو. ہمیں حق کے ساتھ ہونا ہے, آپ کو حق کے ساتھ ہونا ہے, علماء کو حق کے ساتھ ہونا ہے, مراجع کو حق کے ساتھ ہونا ہے, مجتہدین کو حق کے ساتھ ہونا ہے, علماء کو حق کے ساتھ ہونا ہے, عالم کو حق کے ساتھ ہونا ہے, پڑھے لکھے افراد کو حق کے ساتھ ہونا ہے. لیکن یہ افتخار کائنات میں علی کو حاصل ہے کہ پوری دنیا حق کے پیچھے چلے گی, حق علی کے پیچھے چلے گا. پیچھے چلنا پڑے گا. اگر کسی کو حقیقت میں مومن بننا ہے تو اس مومن کو حق کے پیچھے چلنا پڑے گا. اگر کسی کو حق میں مسلم بننا ہے تو اسے حق کے پیچھے چلنا پڑے گا. اور اگر حق کو حق بننا ہے تو اسے علی کے پیچھے چلنا. اگر حق کو حق بننا, اگر حق کو اپنی حقانیت پہچانوانی ہے تو اسے علی کے پیچھے پڑنا. یعنی دنیا میں نبی کی حدیث بتا رہی ہے کہ کوئی شخصیت اس وقت تک قابل اعتبار نہیں ہے جب تک علی کے پیچھے نہ ہو, جب تک امیر المؤمنین اس کے لیے تائید نہ کرتے. یعنی اعتبار حق کا ہے, حق کو معتبر سمجھا جائے گا, حق کے ذریعے سے پہچان کی جائے گی کہ کون لائق احترام ہے, کون لائق احترام نہیں ہے. شخصیت کو دماغ میں بت بنا کے بیٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا. نہ جانے کتنے لوگ تھے کہ جو پہلے بڑی عظیم شخصیتیں تھے, بعد میں ان کی شخصیتیں مجروح ہو گئی. اس لیے کہ پیغمبر نے شریعت میں کبھی بھی شخصیتوں کو معتبر نہیں جانا, اور اسی لیے فرمایا کہ حق پہ جینا کمال نہیں ہے, حق پہ مرنا کمال. کہ جینے والے تو نہ جانے کتنے تھے, بہت سارے. کمال یہ ہے کہ حق پہ مر کے دکھاؤ, آخری لمحے تک حق کے ساتھ رہ کے دکھاؤ. لیکن حق کو ایسا ساتھ ملا جو کبھی جدا نہیں ہونے والا ہے, وہ ہے علی کا ساتھ. کیا کہا نبی نے, علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ. یعنی اب جو علی کے ساتھ وہ حق کے ساتھ. تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ زمانہ یہ کہتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ ہو نہ ہو, لیکن علی کے ساتھ ہے. زمانہ یہ کہتا ہے کسی کے ساتھ ہو یا نہ ہو, اور ہمیں بھی اپنا معیار یہی رکھنا ہے. دنیا کے چکر میں امیر المومنین کو نہیں چھوڑنا ہے. کوئی آ کے کہہ کے چلا جائے کہ نام علی کی کیا ضرورت, تو اس سے کہیے تمہاری کیا ضرورت ہے. ممبر سے کہہ رہے ہیں بھائی کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جس کے دماغ میں یہ خرافات ہو کہ مولا علی کا نام لیتے جاؤ اور نماز چھوڑ دو, روزہ چھوڑ دو, حج چھوڑ دو. یہ خرافات صرف انہی کے دماغ میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب شیعہ ایسے ہیں, شیعہ ویسے. ہمارا کوئی شیعہ ہم کو آج تک ایسا نہیں ملا. لیکن منکر نماز ہونا اور ہے, سستی کی وجہ سے اگر نماز چھوٹ جا رہی تو یہ اور ہے. یہاں شریعت بھی دونوں کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھتی. آپ اور بھی دیکھا, ایک آدمی کہتے کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں تو اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن ایک آدمی نماز کو مانتا ہے لیکن اب اس سے سستی ہو جا رہی ہے, کاہلی ہو جا رہی ہے, تو شریعت نے اس کو موقع دیا, وقت دیا. نہیں تو اگر شریعت کو اتنی جلد بازی ہوتی مولویوں کی طرح تو نماز زور کا وقت بس 4 ہی منٹ ہوتا کہ بھائی اسی میں مومن بن کے دکھاؤ.
کس عالم میں ہے، اس کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا مشکلات ہیں. ہاں ثواب اس نے رکھ دیا کہ اول وقت نماز کا ثواب الگ ہے، تھوڑی دیر کرو اس کا ثواب الگ ہے، آخر میں پڑھو اس کا ثواب الگ ہے، اور قضا ہونے کے بعد پڑھو تب بھی اس کا ثواب ہے. بھائی یہ شریعت کا رول موجود ہے. یعنی شریعت نے اتنی جلدی نہیں کی ہمیں جنت بھیجنے کی جتنی جلدی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، اور اتنی جلدی شریعت نے بھی کافر نہیں بنایا جتنی جلدی ہم ممبر سے لوگوں کو گناہگار بنا کے دیں. یہ نہ کیا تو کچھ نہ ہوا، وہ نہ کیا تو کچھ نہ ہوا. آپ سیدھے سیدھے پہلے یہ تو بتائیں کہ کون سا خزانہ ہم اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں. جب ہمیں خود اپنی معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر ہمیں کسی کے ڈنڈے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم خود پہچانیں گے کہ ہماری قدر کیا ہے، ہماری معرفت کیا. کل جو حدیث میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تھا، مکمل اس کا ترجمہ نہیں ہو پایا، لیکن بعض افراد نے بسر خلوص یہ گزارش کی کہ اس کو مکمل کیا گیا. تو میں بھی سوچتا ہوں کہ اس اول مراحل میں وہ جو ترجمہ رہ گیا ہے میں اس کا ترجمہ آپ تک مکمل کر کے پہنچا رہا ہوں. لیکن یہ ساری فضیلت شیعوں کی اور اہل بیت کے محبوں کی اس لیے ہے کہ وہ حق کے تابع ہیں. ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا سوائے اس کے کہ ہم ولایت علی کے قائل ہیں، اور اس سے بڑا کوئی خزانہ بھی نہیں، اس سے بڑا کوئی خزانہ بھی نہیں. اللہ نے اہل بیت نے جو ہمیں شرف دیا ہے وہ بس اس وجہ سے دیا ہے کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت اختیار کریں. میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بھی عرض کروں گا کہ اہل بیت جو ذرہ برابر ان کا احترام کرے تو جب اسے عطا کر دیتے ہیں تو جو اپنے وجود کو ان کے لیے وقف کر دے، اہل بیت اس کے تعبیر ہے روایت کی. امام معصوم نے فرمایا ہے کہ تم ہمارے طرف ایک قدم بڑھو گے تو ہم تمہاری طرف 10 قدم بڑھیں گے. تم ہماری طرف ایک قدم بڑھو تو ہم تمہاری طرف 10 قدم بڑھیں. یعنی تم تھوڑا سا ہم سے محبت کرو گے اور ہم تم سے دل کھول کے محبت کریں گے. یہ امانت کا کرم ہے. آپ دیکھیں یہ جو فضائل ہم کو عطا ہوئے ہیں، جو کل حدیث میں پڑھ رہا تھا پیغمبر کی، آپ کے لوگوں نے یہی تو کہا نبی سے، یا نبی اللہ آپ اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں؟ دن رات علی، اٹھتے علی، بیٹھتے علی، سوتے علی، کھاتے علی، پیتے علی. اس کا مطلب نبی کا طریقہ یہ تھا کہ ہر وقت علی علی کرو. اب کچھ لوگ کہتے ہیں علی علی کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو یہ تو نبی بتائیں گے کیا ہوتا ہے. یہ تو نبی بتائیں گے نا کیا ہوتا ہے. آپ جا کے نبی سے پوچھئے کہ نبی ہر وقت علی علی کیوں کرتے ہیں. اچھا وہ کہہ رہا تھا آپ علی علی کیوں کرتے ہیں، اور نبی نے 19 جملے پورے کس کے سنا دیے؟ علی کے چاہنے والوں کو. شاید نبی بھی سلیقہ سکھا رہے کوئی پہلے انہی کو جلاؤ. نبی جانتے تھے نا جنہیں علی علی پہ اعتراض ہے وہ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں. ہمیں وہ چاہنے ہی والا کیسا جو اپنے محب کے ذکر کو پسند نہ کرے. ابا کی جعلی فضیلت بیان کر کے بنائی جائے جسے کسی نے نہ دیکھا ہو، مرنے کے بعد ہم فضیلتیں بیٹھ کے بیان کریں صاحب ایسے تھے ویسے تھے، مومن تھے، متقی تھے، یہ تھے، تو صاحب خانہ بڑا خوش ہوتا ہے. ہم کیا مجلس پڑھ دی، کیا تقریر کر دی، تقاضۂ حال کے مطابق تھی گفتگو یہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ابا سے محبت ہے. تو ابا کا جعلی ذکر بھی اچھا لگتا ہے. یعنی جو فضیلت نہیں تھی ان کے اندر وہ بھی اگر کہہ دی گئی تو وہ پسند تھا، اور علی کا اصلی ذکر ہضم نہیں ہو رہا ہے. کی اصلی فضیلت جو کتابوں میں مذکور پیغمبر نے فرمائی قطیع السرور ہے جو روایت ہے. آپ پہچانے ذرا اس حضرت. میں وہ جو ترجمہ جہاں سے چھوٹا تھا میں چاہتا ہوں اس کو مکمل کروں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شروع کے 8 ترجمے 8 جملوں کے ترجمے ہوئے تھے، اور آخر کے 3 جملے تقریباً 11 جملوں کے ترجمے ہوئے تھے، اور 7-8 جملے اور باقی رہ گئے تو وہ سنتے چلیے. تو وہ بیٹھا ہوا تھا اور کہتا تھا کہ یا نبی اللہ بیٹھنا علی علی کیوں کرتے ہیں؟ نبی نے کہا اللہ ومن احب علی اللہ ومن احب علی اللہ ومن احب علی. اور جو جملہ کل میں نے آخر میں پڑھا تھا کیا جملہ تھا؟ اللہ ومن احب علی آتاہ اللہ لکل ارۃ فی بدنہ حورا ومدینۃ فی الجنہ وشفع الثمانین من اہل بیتہ. جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اس کی رگ کے برابر جنت میں حور دے گا.
ایک ایک آدمی اپنے گھر سے 80 آدمی کی شفاعت کرائے گا. یہاں تک بات پہنچی تھی نا, یہی تک بات. اب اس سے آگے سنیے, نبی فرماتے ہیں وَشُفَّعَ الثَّمَانِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَدِينَةٌ فِي الْجَنَّةِ. دیکھیں میں نے 2 سال پہلے ایک جگہ یہ حدیث پڑھی, مزاح المومن نے کہا تھا آپ کے چہرے پہ ہنسی آ جائے, تو یہی جملہ میں نے پڑھا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو علی سے محبت کر کے مر جائے اللہ اسے جنت میں اس کی رگ کے برابر حور دے گا. اور پھر میں نے کہا کہ انسان کے جسم میں بہت ساری رگیں ہوتی ہیں, تو اس نے کہا مولوی صاحب, ایک صاحب تھے مجلس کے بعد ہے, کہنے کہ مولوی صاحب مجلس تو بہت عمدہ تھی اور مجھے سمجھ میں بھی آیا کہ اللہ کتنی حور دے گا, مگر وہ ٹینشن میں کہنے لگے کہ اتنی حور مل جائے گی تو ہم رکھیں گے کہاں. تو ہم نے کہا بھائی یہ بھی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے, جو حوریں دے رہا ہے وہ ان کے رکھنے کا بھی انتظام کرائے گا. اب اس سے پتا چل رہا ہے کہ وہ اپنی حور سے کتنے پریشان تھے. کہہ رہے تھے میں ایک کو نہیں رکھ پا رہا ہوں تو اتنے ساروں کو کہاں رکھوں گا. بہرحال دیکھیں اسی کا انتظام روایت میں بیان ہوگا. روایت سے یہی پہ تمام نہیں, یہ جملہ آگے بڑھا, فرمایا کہ آتا اللہ لکل ارق فی بدنہ حورا, کہ اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اس کے رگ کے برابر جنت میں حور دے گا. وشفع الثمانین من اہل بیتہ, اور وہ اپنے گھر والوں میں سے 80 آدمی کی سفارش کرے گا. وہ مدینۃ فی الجنہ, اور اسے جنت میں گھر نہیں دیا جائے گا, مدینہ دیا جائے گا. اپنی لغت میں اٹھائیے, اٹھا کے مدینے کا معنی دیکھیے. مدینے کا معنی جب آپ دیکھیں گے تو عربی میں شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب جنت میں شیعوں کو گھر نہیں ملے گا, شہر ملے گا. اب ایک جملہ کہوں, اور جو شہر کا مالک ہوتا ہے اسے گھردار نہیں کہتے بلکہ میئر کہتے ہیں. اب تم کیا سمجھو کہ اس فرش میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ فرش میں آزادار نہیں بیٹھتے ہیں, جنت کے میئر بیٹھے ہیں. سلامت رہے. جو شہر کا مالک ہوتا ہے اسے میئر کہا جاتا ہے. تو مدینۃ فی الجنہ. اب یا تو آدمی نبی کی بات میں شک کرے کہ بھائی یہ تو کیسے ہو سکتا ہے, کیوں ہو سکتا. نبی کہہ رہے ہیں, اگر میری خطابت ہوتی, میرا جملہ ہوتا تو آپ کہتے تھے کہ مولانا ایسا نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوگا. لیکن یہ نبی کی حدیث ہے, اور قطعی الصدور حدیث شہر کے صدوق جیسے عالم نے لکھا ہے. اگر ان کی لکھی ہوئی حدیث پہ شک کیا تو میاں باب فقہ قطرے میں آ جائے گا. یہ کہ فقاہت کا تقریباً 35% حصہ شیخ صدوق کی روایتوں سے لیا جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, پھر یہ حدیث آگے بڑھی. فرمایا الا ومن احب علیا بعث اللہ الیہ ملک الموت كما يبعث على الأنبياء ودفع الله عنه هول منكر ونكير ونور قلبه وبيض وجهه وكان مع حمزة سيد الشهداء. فرمایا جو علی سے محبت رکھتا ہے, نبی کہہ رہے ہیں جو علی سے محبت رکھتا ہے, بعث اللہ الیہ ملک الموت کما یبعث علی الانبیاء, کا اللہ اس کی طرف ملک الموت کو ایسے بھیجتا ہے جیسے نبیوں کے پاس بھیجتا ہے. بعث اللہ الیہ ملک الموت کما یبعث علی الانبیاء ودفع اللہ عنہ حول منکر ونکیر, اور اللہ ان سے منکر و نکیر کے حول کو دفع کر دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. بھئی آپ کو پتا ہے نا منکر نکیر کہا جاتا ہے بڑی ہولناک صورت ہے, بڑی ڈراؤنی صورت بنا کے آتے ہیں, تو ڈراؤنے لوگوں کے لیے ڈراؤنی صورت بنا کے آتے ہیں. لیکن نورانی چہرے والوں سے جب ملنے آئیں گے تو نور کی صورت میں آئیں گے, اور جب شیطانوں سے ملنے آئیں گے تو ڈراؤنی صورت میں. وَدَفْعَ اللَّهُ عَنْهُ حَوْلَ مُنْكِرٍ وَنَكِيرٍ. پھر فرمایا خود حدیث کہہ رہی ہے وَنَوَّرَ قَلْبَهُ, اللہ نے علی کے چاہنے والوں کے دل کو نورانی بنا دیا. حدیث کہہ رہی ہے اللہ نے
علی کے چاہنے والوں کے دل کو ونور قلبہ، دل کو نورانی بنا دیا ہے، وبیض وجہہ، چہرے کو نورانی بنا دیا ہے. کیا جملہ ہے پیغمبر کا، ونور قلبہ وبیض قلبہ وجعل اللہ فی قبرہ وجعل اللہ مع حمزہ سید الشہداء، اور اللہ نے روز محشر انہیں جناب حمزہ کے ساتھ رکھا ہے. اب آپ جائیے پڑھیے کہ جناب حمزہ کا کیا مقام ہے. فرمایا مع حمزہ سید الشہداء، فرمایا روز محشر انہیں حمزہ سید الشہداء کے ساتھ اٹھایا گیا ہے. پھر نبی کی حدیث آگے بولی، فرمایا الا ومن احب علی نجا اللہ من النار، جس نے علی سے محبت کی اللہ نے اسے جہنم سے نجات دے دی. اللہ نے جب خود نجات دے دی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ جب اللہ نے خود ہی نجات دی ہے تو دوسروں کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم ہے. اور نہ یقین ہو تو میں ایک اور معتبر واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں اللہ نے کیا انتظام کیا اور اس کو سب نے مانا. تاریخ نے لکھا کہ ایک دن نبی کے نواسے مچل گئے کہ یا نبی اللہ کل روز عید ہے. کل آپ نے سنا ہوگا واقعہ لیکن ذرا اس میں سے سنیے. یا نبی اللہ کل روز عید ہے، کل مدینہ کے بچے لباس پہنیں گے. تو کہا جائیے اپنی والدہ سے پوچھیے آپ کا لباس کہاں ہے. حسنین جناب زہرا کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں اماں کل مدینے کے لڑکے لباس پہنیں گے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے. کل مدینے کے لڑکے نیا کپڑا پہنیں گے. بی بی نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے یہاں سے آئیں گے. اب وہ سارا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ وہ رضوان جنت تھا جو درزی بن کے آیا، کپڑے درے سیدہ تک لایا. یہ واقعہ اس کے آگے سنیے، یہ واقعہ مکمل یوں ہوتا ہے کہ اب جناب حسنین نے جنت کے لباس پہن لیے. لباس پہن کے جب امام حسن امام حسین مدینے میں نکلے تو دیکھا کہ مدینے کے جو بچے تھے وہ اونٹ پر اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. پھر بچے مچل گئے، نانا مدینے کے بچوں کے پاس تو سواریاں ہیں، ہمیں بھی سواری چاہیے. تو بھائی دیکھیں پیغمبر سے وہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حسن امام حسین کہہ رہے ہیں ہمیں سواری چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر نبی پورے مدینے میں کسی سے کہتے تھے کہ ایک اونٹ میرے بچوں کے لیے بھی لے آؤ تو کسی کی دم تھی جو منع کر دیتا؟ یا اشارہ کر دیتے، نہ لیتے صحابیوں سے مدد، اشارہ کر دیتے جنت سے اونٹ آتا یا نہیں آتا. جب کپڑا آ سکتا ہے تو اونٹ آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ابراہیم کے لیے دمبا آ سکتا ہے، حسنین کے لیے اونٹ نہیں آ سکتا. لیکن نہ اشارہ کیا نہ کسی صحابی سے کرائے پہ لیا، بلکہ تاریخ نے لکھا کہ نبی خود مدینے کی گلیوں میں ناکا بن کے بیٹھ گئے. کہا حسنین آؤ میری پشت پہ سوار ہو جاؤ. آپ سن رہے ہیں یہ واقعہ سب نے لکھا. اب امام حسن امام حسین نبی کی پشت پہ سوار ہو گئے. اب دیکھا تو وہ جو بچے اونٹوں کی پشت پہ بیٹھے تھے ان کے ہاتھوں میں اونٹوں کی رسی بھی تھی. بچے پھر مچل گئے. کہا نانا سب کے ناکے کی رسیاں سب کے ہاتھوں میں ہیں، ہمیں بھی ناکے کی رسی چاہیے. تو یہاں تو نبی ناکا بنے تھے نا. نبی نے کیا کیا؟ اپنی زلفوں کو کھولا، آدھی زلفیں حسین کے ہاتھ میں دی، آدھی زلفیں حسن کے ہاتھ میں دی. کہا یہ تمہاری رسیاں ہیں. ارے آپ محسوس کیجئے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک گاڑی کو دو ڈرائیور چلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ پہنچ رہے تو ایک گاڑی کو ایک ہی ڈرائیور ڈرائیو کرتا ہے، جب ایک تھک جاتا ہے تب دوسرا ڈرائیو کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹیئرنگ ایک ہو اور دو ڈرائیور کے ہاتھ میں ہو، نہیں تو نتیجہ برا ہوتا ہے نا. ممکن ہے کوئی ادھر موڑ دے دوسرا ادھر موڑ دے تو نتیجہ خراب ہوگا. اسی لیے ایک گاڑی کو ایک آدمی ڈرائیور کرتا ہے، ڈرائیو کرتا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ ناکا بھی بن گئے. آپ کے ناکے پہ دو لوگ بیٹھے حسن اور حسین، آپ نے اپنی زلفوں کو آدھا آدھا بانٹ دیا، ایک حصہ حسین کے ہاتھ میں ایک حصہ حسن کے ہاتھ میں. ممکن ہے رسول اللہ نعوذ باللہ ایسا ہو جائے کہ حسن آپ کو دائیں جانب موڑنا چاہے، حسین آپ کو بائیں جانب موڑنا چاہے تو کیا ہوگا؟ عجب نہیں کہ رسول کا جواب آئے اور نہ شنا سے حق، یہ کوئی عام بچے نہیں ہے، یہ مزاج امامت رکھتے ہیں. مجھے پتا ہے جو حسن کا مزاج ہے وہی حسین کا ہے. اب یہ
یہ نہ کہنا کہ حسن سرد مزاج تھے اس لیے صلح کر لی، حسین گرم مزاج تھے اس لیے جنگ کر لی. ہم یہ مزاج امامت رکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ دین کو کس چیز کی کب ضرورت ہے. ان کا سب کا مزاج. آدھی زلفیں مولا حسن کے ہاتھ، آدھی زلفیں مولا حسین کے ہاتھ. سنیے اب بچے ناکے پہ اور چلے بچے. کچھ صحابیوں نے دیکھا کہ نبی ناکا بنے ہیں اور بچے پشت پہ بیٹھے ہیں، خوش ہو کے کہا واہ کتنی اچھی سواری ہے. نبی نے کہا خاموش، کہو کتنے اچھے سوار ہے. سنیے جس بات کے لیے میں لا رہا ہوں وہ جملہ بھولا نہیں. اب اس کے بعد بچوں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں جو بچے جن کے پاس ناطے ہوتے ہیں وہ بول بھی رہے. کہا نانا سب کے ناطے بول رہے. یار دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا یہ منظر امامت ہے. کہا نانا سب کے ناطے بول رہے ہیں، ہمارا ناطہ بول نہیں رہا. تو فقرہ ہے روایت کا کہ رسول نے وہاں پر ناطے کی آواز نکالی. 3 مرتبہ نبی نے ناطے کی آواز نکالی. جبریل آ گئے، یا رسول اللہ بس. اور سنیے گا جس بات کے لیے میں توجہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا. یا رسول اللہ بس. کہ جبریل کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ جب ناقے کی آواز نکال رہے ہیں اللہ جہنم کے ایک طبقے کو خاموش کر دے رہا ہے. آپ نے 1 مرتبہ ناقے کی آواز نکالی، اللہ نے جہنم کے ایک حصے کو بجھا دیا. 2 مرتبہ نکالی، دوسرے حصے کو بجھا دیا. 3 مرتبہ نکالی، تیسرے حصے کو بجھا دیا. یا رسول اللہ آپ بس کیجئے، نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ناقے کی آواز نکالتے جائیں اور اللہ جہنم کو خاموش کر دے. میں کہوں گا جبریل تھوڑی دیر سے آتے، تھوڑا رک کے آتے، کم سے کم جہنم کا معاملہ ہی حل ہو جاتا، جہنم خاموش ہو جاتا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی. جبریل نے کہا آتا تو دیر سے، لیکن میں نے سوچ لیا کہ اگر سارا جہنم خاموش ہو گیا تو علی کے دشمن میں آ رہا. دشمن کہاں ہے؟ اچھا آپ سمجھے کہ امامت نے کھیل کھیل میں کیا کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھو انہیں اپنے جیسا بچہ جن کے بچپنے کے کھیل میں جہنم کے 3 طرفے خاموش ہو جائے. اگر وہ اپنی امامت میں اپنے شیعوں پہ مہربان ہو جائے تو حیرت کی کیا بات. الا ومن حب علی نجاہ اللہ من النار. اللہ نے فرمایا کہ جو علی سے، نبی نے فرمایا جو علی سے محبت کرتا اللہ نے اسے جہنم سے نجات دی. پھر فرمایا الا ومن حب علی سمع فی السماوات والارض اسیر اللہ. فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے اسے آسمان و زمین میں اللہ کا اسیر کہہ کے بلایا جاتا ہے. دیکھیں یہ جملہ آپ تک پہنچنا چاہیے. ایک ہوتا ہے غلام اور ایک ہوتا ہے اسیر. غلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ممکن ہے غلام اپنے آپ کو آزاد کرا لے، لیکن اسیر اپنے آپ کو آزاد نہیں کرا پاتا مگر یہ کہ مالک آزاد کرے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اسے زمین و آسمان میں اللہ کا اسیر کہا جاتا ہے. تو کیا کہنا اس کا جو اللہ کا اسیر ہو. بھئی یہیں سے بتایا گیا کہ علی کے چاہنے والے دنیا کے اسیر نہیں ہوتے، اللہ کے اسیر ہوتے ہیں. دنیا کے اسیر ان کے نہیں ہوتی ہے، دنیا کے طرفدار نہیں ہوتے، دنیا کے پیچھے نہیں ہوتے، اللہ کے اسیر ہوتے ہیں. اللہ ومن حب علی سمع فی السماوات والارض اسیر. پھر فرمایا پیغمبر نے، یہ سنیے گا، فرمایا اللہ ومن حب علی ناداہ ملک من تحت العرش یا عبد اللہ استانف العمل فقد غفر اللہ لك الذنوب كلها. فرمایا کہ جو میرے علی
علی سے محبت کرتا ہے ہر روز ایک فرشتہ آسمان کے نیچے سے آواز دیتا ہے یا عبداللہ استعنف فی العمل، اے اللہ کے بندے اپنے عمل کو دوبارہ شروع کر، اور کہہ رہے اے اللہ کے بندے اپنے عمل کو دوبارہ شروع کر، استعنف فی العمل فقد غفر اللہ لک الذنوب کلها، اس لیے کہ اللہ نے علی کی محبت کے طفیل میں تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ لیکن روایت کیا کہہ رہی ہے؟ استعنف فی العمل، عمل بھی ہمیں کو کرنا ہے۔ صلوات پڑھے شروع کرو، نہیں عمل بھی ہمارے لیے۔ پھر کیا فرمایا پیغمبر نے؟ فرمایا الا ومن احب علی، دیکھیں میں جلدی جلدی ترجمہ کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے آج کچھ اور پڑھنا تھا لیکن یہ بات مکمل ہو جائے۔ الا ومن احب علی جاء یوم القیامہ وجهه كالقمر لیلۃ البدر، فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے روز قیامت وہ ایسے محشر میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چاندنی کے چاند کی طرح چمکے گا۔ کیا کہا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ روز محشر ایسے آئے گا کہ اس کا چہرہ چاندنی کے چاند کی طرح چمکے گا۔ بھئی یہ تو پتا چلا کہ علی سے محبت کرنے والوں کا چہرہ کیسے چمکے گا، یہ بھی تو پتا ہو کہ دشمنوں کا حال کیا ہوگا۔ اور کر رہے ہیں کہ بھئی نبی اتنا تو بتا رہے ہیں کہ الا ومن احب علی جاء یوم القیامہ وجهه كالقمر لیلۃ البدر، فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے اس کا چہرہ چاندنی کے چاند کی طرح چمکے گا، چاندنی کے چاند کی طرح چمکے گا۔ تو میرا دل کہتا ہے، مجھے روایت میں تو نہیں ملا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جب ہمارا چہرہ چاندنی کے چاند کی طرح چمکے گا تو کچھ لوگ کا چہرہ ہمارے چہرے کو دیکھ کے کباب کی طرح چل کے کھانا ہوگا، اس لیے کہ چاند ہر ایک کو برداشت کہاں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا نبی نے کہ الا ومن احب علی وضع علی راسہ تاج الملک وقلص حلۃ الکرامہ، فرمایا جو علی سے محبت رکھتا ہے روز محشر اللہ اس کے سر پہ تاج رکھے گا۔ ارے بے تاج بادشاہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تاجدار بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الا ومن احب علی وضع علی راسہ تاج الملک، فرمایا ایسا تاج جو بادشاہوں کا تاج ہوتا ہے۔ اب مانو نا کہ علی کی محبت کے غلام محشر کے بادشاہ ہیں، غور کیجئے گا، علی کی محبت کے اسیر محشر کے بادشاہ ہیں۔ وضع علی راسہ تاج الملک وقلص حلۃ الکرامہ، اور انہیں عام کپڑوں میں نہیں لایا جائے گا بلکہ حلۂ کرامت جنت کا لباس پہنا کے لایا جائے گا۔ پھر فرمایا الا ومن احب علی جاز علی الصراط کالبرق الخاطف، اس جملے کو محسوس کیجئے گا کیا عظمت نبی بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے جو علی سے محبت کرتا جاز علی الصراط کالبرق الخاطف، وہ پلے صراط سے ایسے گزرے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ محسوس کیا آپ نے جملے کو؟ بھئی ابھی کچھ دن پہلے یہاں شب بیداری تھی، مجھے کسی نے کلپ دکھائی کہ بجلی چمک رہی تھی اور ماتم ہو رہا تھا، تو سیکنڈوں میں بجلی چمکتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے نا۔ بجلی کو ایک آدھ گھنٹہ کو نہیں چمکتی، کتنا ٹائم لگتا ہوگا؟ ایک سیکنڈ لگتا ہے مشکل سے، ایک سیکنڈ میں بجلی چمکتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں جو علی سے محبت کرتا ہے پورے صراط سے ایسے گزرے گا، ایسے گزرے گا، ایسے گزرے گا جیسے بجلی چمکتی ہے، یعنی کوئی دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا، علی کا چاہنے والا جنت میں ہوگا۔ تلوار کی دھار زیادہ تیز اور باز زیادہ باریک ان کے لیے ہو جن کے پاس محبت علی کا سہارا نہ ہو۔ جہاں حب علی ساتھ میں ہو تو اسی پورے صراط سے انسان ایسے گزرے گا جیسے چمکتی ہوئی بجلی گزر جاتی۔ پھر سنیے نبی نے فرمایا الا ومن احب علی کتب له جواز علی الصراط وامان من العذاب ولم ينشر له ديوان ولم ينصب له الميزان وقيل له ادخل الجنة بلا حساب۔
فرمایا جو علی سے محبت اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے براءۃ من النار، جہنم سے براءت رکھ دی ہے، دوری رکھ دی ہے. براءۃ من النار یعنی اللہ نے اسے جہنم سے دور کر دیا ہے. وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، عذاب سے امان دے دی ہے. وَكُتِبَ لَهُ جَوَازٌ عَلَى الصِّرَاطِ، اور اسے لکھ کے دے دیا ہے کہ تم پل صراط سے گزر جاؤ. یہ سب محبت علی کا انعام ہے. وَلَمْ يُنشَرْ لَهُ دیوان، اور اللہ اسے رجسٹر نہیں دے گا نامہ اعمال کا. وَلَمْ يُنصَبْ لَهُ الْمِيزَانُ، اور اس کے لیے ترازو نہیں رکھا جائے گا جس پر اس کی نیکیاں تولی جائیں. وَلَمْ يُنشَرْ لَهُ الْمِيزَانُ وَلَمْ يُنصَبْ لَهُ الدِّيوَانُ وَلَمْ يُنشَرْ لَهُ الْمِيزَانُ وَقِيلَ لَهُ ادْخِلَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ، اور اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ بغیر حساب و کتاب کے. لیکن یہ توفیق بھی تو سب کے لیے ہو. یہ بھی تو ہو کہ علی کا چاہنے والا رہتے ہوئے انسان مر جائے. سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان محبت علی میں مر جائے. جینا کمال نہیں، جینے والے تو بہت ملے. پھر آگے پیغمبر نے فرمایا، یہ جملہ سنیے گا، الا ومن احب علیٰ، یہ جملہ اور ظاہر یہی آخری ہے اس لیے کہ اس سے بات کا اور اس سے پہلے کا ترجمہ میں کر چکا ہوں. فرمایا الا ومن احب علیٰ صافته الملائکہ وغارته الانبیاء وقضى اللہ له كل حاجہ. فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے ملائکہ اس سے مصافحہ کریں گے، انبیاء اس کی زیارت کریں گے اور اس کی تمام حاجتوں کو قبول کر لیا جائے گا. دیکھیں یہ تھا ترجمہ، لیکن آپ نے غور کیا نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ صافته الملائکہ، ملائکہ اس سے مصافحہ کریں گے. زارته الانبیاء، انبیاء اس کی زیارت کریں گے. اچھا اگر نبی یہ جملہ کہتے تھے کہ صافته الملائکہ، کہ وہ ملائکہ سے مصافحہ کریں گے یا وہ انبیاء کی زیارت کریں گے، تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت تھی. بھائی ملائکہ سے مصافحہ کرنا سب کے بس کی بات ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑی فضیلت تھی اگر نبی کہتے کہ علی کے چاہنے والے ملائکہ سے مصافحہ کریں گے، انبیاء کی زیارت کریں گے. لیکن نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی کے چاہنے والے ملائکہ سے مصافحہ کریں گے، علی کے چاہنے والے انبیاء کی زیارت کریں گے، بلکہ کیا کہا؟ علی کے چاہنے والوں سے ملائکہ مصافحہ کریں گے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، علی کے چاہنے والوں کی انبیاء زیارت کریں گے. اس کا مطلب روز محشر علی کے چاہنے والے ملائکہ کے پاس نہیں جائیں گے، وہ کھڑے ہوں گے، ملائکہ آگے ان سے مصافحہ کریں گے، آگے ان کی زیارت کریں گے. سلام علیکم. محسوس کیا حدیث میں نے مکمل کر دیا. اس کے بعد پھر نبی نے وہ جملے ارشاد فرمائے. یہاں تک مولا علی کی بات ہو گئی، 17 جملے مکمل. اس کے بعد تعالی ومن احب آل محمد امن من الحساب والمیزان والصراط، جس نے آل محمد سے محبت اختیار کی اللہ نے اس کو حساب و صراط سے امان دے دی. پہلے علی کے لیے جملہ کا، پھر آل محمد کے لیے، اس لیے کہ نبی اپنی اس حدیث سے بتانا چاہتے تھے کہ صرف علی تک نہ پہنچنا، علی سے آگے بھی بڑھنا، حسن کے پاس، حسین کے پاس. اس لیے کہ حق صرف علی کے پیچھے نہیں ہے، حسن کے پیچھے بھی حق ہے، حسین کے پیچھے بھی حق ہے، سید سجاد کے پیچھے بھی حق ہے. یہ افتخار ہمارے لیے ہے کہ ہمیں جو ملا وہ اپنے زمانے کا علی ملا، اور ہمیں جو بھی ملا وہ اپنے زمانے کا محمد ملا، اپنے زمانے کا علی ملا. یہ افتخار ہے ہمارے لیے. ہماری قوم کو محسوس تو کرے آدمی کہ اللہ نے ہمیں کیا خلق کیا. اگر صرف ہم اس بات کو محسوس کر لیں تو دن اور رات ہمارا شکر میں گزرے کہ پروردگار یقیناً کتنی بڑی دولت دی ہے ہمیں. اس لیے کہ حق کی معرفت سب کو کہاں نصیب ہے، کہاں پتا لوگوں کو کہ حق کیا ہے. ہم تو ببانگے دہل کہتے ہیں کہ حق ہمارے پاس ہے. آؤ ثابت کرو حق کسے کہتے ہیں. سن لیجئے یہ بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے نا جو میں پڑھ رہا ہوں روز، کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ. کسی نے امام صاحب کو پوچھا کہ مولا حق کسے کہتے ہیں اور باطل کسے کہتے ہیں، حق میں اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ مولا نے فرمایا 4 انگلیوں کا. 4 انگلیوں کا کیا مطلب؟ کہ جو کان سے سنا جائے وہ باطل، جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہ حق. اب یہ ہمارا مسئلہ الگ ہے کہ ہم زیادہ تر کان ہی کی سنی ہوئی پہ بھروسہ کرتے ہیں.
کسی نے کچھ کہہ دیا فوراً ہم نے مان لیا ہاں ایسا ہی ہوگا. وہ اتنا عزاداری میں لگا رہے ہیں ہمیں یہاں سے آتا ہوگا, ہاں ایسے ہی ہوتا ہوگا. وہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں ہمیں یہاں سے آتا ہوگا, ہم اتنا نہیں. حالانکہ امام فرماتے, سنیے میں جو عرض کر رہا ہوں, امام فرماتے جب کسی کے بارے میں کوئی بات سنو تو پہلے اسے 70 طریقے سے تعویل کرو, 70 مرتبہ اسے گھماؤ. ممکن ہے ایسا رہا ہو, ممکن ہے ایسا رہا ہو, ممکن ہے ایسا رہا ہو, ممکن ہے اس وجہ سے, ممکن ہے اس وجہ سے. تو اس نے پلٹ کے پوچھا مولا اگر میں کسی کے بارے میں بات سنوں اور 70 مرتبہ میں بھی وہ بات صحیح نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پھر امام نے کہا اس کے بارے میں نہ سوچو, اپنے بارے میں سوچو. اس لیے کہ 70 مرتبہ بھی تم اتنے گرے ہوئے ہو کہ کسی کے بارے میں اچھا سوچ نہیں سکتے. کسی کے بارے میں کوئی بات سنو تو پہلے 70 مرتبہ اس کی تعلیم کرو. ممکن ہے یہ ہو, ممکن ہے یہ ہو, ممکن ہے یہ ہو. پہلی بار میں نمازی نہیں کہہ دیا جاتا کسی کو. آپ سب کی نماز کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے. ایسے ایسے علماء کے واقعات موجود ہیں کہ ان کا لوگوں نے نام ہی رکھ دیا کہ نمازی. بعد میں پتا چلا کہ انہیں وقت ہی نہیں تھا کہ وہ آ کے یہاں کی مسجدوں میں نماز پڑھیں, اس لیے کہ وہ تو ہر وقت امام کی بارگاہ میں ہوتے تھے. میرے پاس بات نہیں ہے لیکن میں واقعہ سنا تھا آپ کو, میں گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات سنو تو اس کی تعویل کرو. ہمارا 70 مرتبہ تعویل کر کے بھی اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ یہ غلط ہے تو پھر اپنے بارے میں سوچو کہ تم 70 مرتبہ بھی کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتے تو کیا تمہاری حیثیت ہے؟ جب کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتے, ہاں اچھا کر نہیں سکتے, تو کم سے کم اچھی سوچ تو رکھو. اچھا اگر کر نہیں سکتے تو اچھی سوچ تو رکھو. یہ حسن ظن کہاں ہے؟ یہ حسن ظن کا سلیقہ کہاں ہے؟ کہاں چلا گیا یہ والا معاملہ؟ پیغمبر کہتے ہیں حسن ظن کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو آنکھ سے دیکھا جائے وہ حق, جو کان سے سنا جائے وہ باطل. اکثر باتیں کان سے سنی ہوئی باطل ہوگی. آپ سنیے, میں چونکہ روز کسی نہ کسی عالم کو ٹچ کر رہا ہوں اور بڑے جید علماء کو ٹچ کر رہا ہوں, ایسے ایسے علماء کہ جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں دعوت دیتا ہوں کہ ایسے علماء کو پڑھنا چاہیے. میں نے کل کی جو پوری بات عرض کی اسے شیخ سلوک نے لکھا. آپ ذرا حق کی تربیت سنو. آج میں اس عالم کا واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں جسے شیخ مفید کہا جاتا ہے, جن کا نام ہے محمد ابن نعمان. لقب ہے ان کا مفید. مفید اسے کہتے ہیں جو فائدہ دے. تو نام تو محمد تھا, لقب مفید کیوں؟ یہ لقب امام آخر نے دیا تھا کہ یہ دین کے لیے مفید ہے. اس کا مطلب امام کا جملہ بتا رہے کہ بہت سارے علماء دین کے لیے مفید ہیں اور بہت سارے ضرر ہیں. امام نے سب کو مفید نہیں کہا, صرف انہی کو مفید کہا. اس کا مطلب علماء کی بھی 2 کیٹیگری, ان کو یہ دیکھنا کہ کون سے علماء دین کے لیے مفید ہے. تو آئیے دیکھیے کہ کتنے مفید ہیں, کیسے علماء کو امام مفید کہتے ہیں. سنیے, شیخ مفید کی عمر 18 سال. 18 سال کی ایج میں یہ بغداد میں علم حاصل کرنے پہنچے. جیسے جب جایا جاتا تھا سامرا جایا جاتا تھا ویسے ہی بغداد میں بھی جایا جاتا تھا. پھر بغداد میں علم حاصل کرنے پہنچے. بغداد میں انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ کیا اور کوئی بھی حوصلہ ہے بغداد میں, مدرسہ ہے کہ جہاں اور طالب علم پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں ایک اور مدرسہ ہے عبداللہ بغدادی کا, لیکن وہ اپنا نہیں, غیروں کا. بہت بڑا مدرسہ, 10,000 اس کے مدرسے میں طالب علم ہیں. تو شیخ مفید نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی اس کے کلاسز میں چلا جاؤں, درس میں چلا جاؤں, جا کے دیکھوں. دیکھیں استاد بھی ہر شاگرد کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتا, جس پہ بھروسہ ہوتا تھا اسی کو دیتا تھا. تمہیں اجازت ہے کہ تم چلے جاؤ. شیخ مفید عبداللہ بغدادی کے حوضے میں پہنچے. شیخ مفید کہتے ہیں کہ جب میں حوضے میں پہنچا تو تقریباً 4,000 طالب علم اس کے درس میں بیٹھے ہوئے درس سن رہے تھے اور عبداللہ بغدادی درس دے رہا. اور مجھے سب سے آخر میں جگہ ملی. صبح سے اس کا درس شروع ہوا تھا اور 4,000 طالب علم بیٹھے ہوئے, میں سب سے آخر میں اس کا درس سن رہا. وہ کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک اس کا درس ہوتا رہا, لوگ آتے رہے, جاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے, اور میں آگے بڑھتا رہا, آگے بڑھتا رہا, آگے بڑھتا رہا.
وقت یہ ہوا کہ میں آخر سے ایک دم آگے آگے بیٹھ گیا. اب سنیے عصر کے ٹائم، عصر کے وقت ہی کمال ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا کرسی پہ درس دے رہا تھا اور شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں نیچے بیٹھا. اتنے میں عبداللہ بغدادی کے غلام نے آواز دی کہ حضور بصرہ سے ایک آدمی آیا ہے. بصرہ وہاں سے 300-400 کلومیٹر دور ہے. کہ بصرہ سے ایک آدمی آیا ہے جو آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے. تو کہا بھیج دو اس کو. کہا اس سے پہلے پوچھا کہ وہ عالم ہے یا جاہل ہے. تو غلام نے کہا مجھے یہ سب نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ وہ بڑی دور سے آیا ہے اور آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہے. تو بھیج دو اس کو. شیخ مفید کہتے ہیں 18 سال کی ایج ہے ان کی، بیٹھے ہوئے امام جنہیں مفید کہتے ہیں. سنیے کیسے علماء کو امام مفید کہتے ہیں. تو شیخ مفید بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو بصرہ سے آیا تھا وہ اندر آیا اور آ کے کہتے ہیں اے عبداللہ بغدادی میرا ایک سوال ہے. کہ بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے غدیر افضل ہے یا قصہ غار افضل ہے؟ آپ تک بات پہنچ رہی ہے بھائی؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے غدیر، ایک ہے قصہ غار. قصہ غار تو آپ جانتے ہیں نا، نبی جب شب ہجرت چلے صاحب بھی پیچھے پیچھے چلے، اب وہ بہت ساری فضیلت ہے. تو عبداللہ سے اس نے بھرے ہوئے مجمع میں پوچھا کہ عبداللہ بغدادی یہ بتائیے غدیر افضل ہے یا قصہ غار افضل ہے؟ تو اس کا جواب سنیے گا. عبداللہ بغدادی نے کہا کہ حضور میری نگاہ میں تو قصہ غار افضل ہے. اچھا سنیے دلیل سنیے گا. کہ کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ حدیث غدیر کانوں سے سنی گئی ہے، لفظ مولا کانوں سے سنا گیا ہے، تو اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. لیکن غار میں انہیں جاتے نبی کے ساتھ دیکھا گیا ہے، تو جو دیکھا جائے وہ سنے ہوئے سے افضل ہوتا ہے. اس لیے میری نگاہ میں غار افضل ہے، غدیر مفضول ہے. اب جیسے ہی عبداللہ بغدادی نے یہ جواب دیا، یہ 18 سال کے عالم کھڑے ہو گئے. جواب ملے گا تو آپ اپنے آپ میں نہیں پائیں گے. یہ 18 سال کے شیخ مفید کھڑے ہو گئے، اسے کہتے ہیں عالم جو دین کے لیے مفید ہو. یہ کھڑے ہو گئے کہ حضور آپ سے میرا ایک سوال ہے. اب یہ عالم جو عبداللہ بغدادی نے دیکھے کہ یہ 18 سال کا بچہ اور میں اتنا بڑا عالم اور یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے. کہ سلام ہوں آپ میرے شاگرد ہیں؟ کہ شاگرد واگرد نہیں ہوں، آج پہلے دن آپ کی کلاس میں آیا تھا. کہ غدیر افضل یا غار افضل، تو آپ نے کہا غار افضل، اس لیے کہ غار آنکھوں سے دیکھا گیا ہے، غدیر کانوں سے سنی گئی ہے. تو مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ آپ مولا علی کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو کہا میں مولا علی کو خلیفہ سمجھتا ہوں. مسلمانوں نے ان کی بیعت کی ہے، مسلمانوں نے اسے مانا ہے، مسلمانوں نے ان کو اطاعت کی ہے. تو کہا اچھا کوئی اگر ان سے مقابلے میں آئے آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ تو کہا وہ کافر ہے. سنیے گا، جو مولا علی سے لڑنے آئے آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ عبداللہ بغدادی کہتا ہے میری نگاہ میں وہ خارجی ہے، وہ کافر ہے. اور یہ کہتے کہتے رک کے کہتا ہے لیکن جو تم کہہ رہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو آئی تھی انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی. میں جواب پورا کر رہا ہوں کہ اس لیے جو تم کہہ رہے وہ صحیح نہیں ہے، جو آئی تھی انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی. شیخ مفید نے کہا ہے ابھی تو آپ نے کہا کہ جو دیکھا جائے وہ افضل، جو سنا جائے وہ منظور، وہ توبہ کرنا صرف سنا گیا ہے، جنگ میں آنا دیکھا. سب نے دیکھا اور توبہ کرتے ہوئے صرف سنا گیا. تو دیکھی ہوئی بات
سنی ہوئی بات سے افضائی. تو چونکہ وہ تھا عالم, وہ سمجھ گیا کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. کہا تم بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا کہ میں فلاں مدرسے سے آیا ہوں. اس نے کہا کاغذ و قلم دینا. انہوں نے کاغذ و قلم دیا. اس نے بھی یہی جملہ لکھا کہ انہو مفید للدین, کہ یہ بچہ دین کے لیے مفید ہے. تو جملہ کہوں, فضیلت اسے کہتے ہیں جسے دشمن بھی قبول کر لے. اسے کہتے ہیں ہاں اسے کہتے ہیں جو سر چڑھ کے بولتا ہے. اسے کہتے ہیں ہاں, تو اسے کہتے ہیں ہاں پسند علماء. یہ ہے آپ اور کیجئے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرو. اللہ کہہ رہا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل. دیکھو حق کو باطل سے نہیں. کربلا کا سارا مسئلہ یہ تھا, کربلا تو حق کی شناخت کے لیے قائم ہوا. کربلا بنائی اس لیے گئی ہے کہ زمانہ حق کو پہچانے. اب یہ کہنا کہ صاحب انہوں نے خود ہی مارا اور خود ہی روکتے, کہا جاتا ہے نا یہ ایک الزام ہے. میں نے کہا نا کہ جب انسان حق کا کچھ نہیں بگاڑتا تو اس پر تہمتیں لگانے لگتا. اب جیسے یہ تہمت کہ انہی نے مارا اور یہی روکتے, سنا کہ نہیں آپ شیعوں نے مارا ہے اور شیعہ ہی روکتے ہیں. تو ٹھیک ہے آج اسی پہ بحث ہو جائے کس نے مارا ہے. چلیے یہی آج ثابت ہو جائے کہ امام حسین کے قاتلوں کا مذہب کیا ہے, یہی طے ہے. اگر تو اس کے جواب مختلف دیے ہیں علماء نے, تو پہلی چیز تو یہ دیکھیے آپ کہ آپ کا جو کہنا ہے کہ صاحب کربلا میں شیعہ موجود تھے, شیعہ موجود تھے, تو موجود کون ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو ہوتا ہے وہی موجود ہوتا ہے. کوئی اور نام ہی نہیں تھا, صرف ایک ہی نام تھا اس وقت, شیعہ. شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ کے, شیعہ کا معنی ہوتا ہے چاہنے والوں کے, شیعہ کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنے والا, فالوور. کربلا میں امام حسین نے 2 شیعہ بیان کیے ہیں. امام حسین کے جب آپ خطبات کو دیکھیں گے, جب آپ تقریرات کو دیکھیں گے, تو اس میں 2 بار لفظ شیعہ امام حسین نے استعمال کیا. لکھا جاتا ہے نا کہ شیعوں نے مارا, شہید ہوتے ہیں, تو ذرا حق بیانی بھی کی جائے. دیکھیں امام حسین نے 2 جگہ لفظ شیعہ استعمال کیا کربلا میں. ایک مرتبہ جب جناب علی اصغر کے لیے پانی مانگا اور جب ادھر سے پانی نہیں ملا تو کیا فرمایا حضرت نے؟ یہ حضرت کا خطبہ ہے جو تاریخ امم والملوک اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے اور شیعوں کی کتاب میں موجود ہے. امام نے فرمایا یا شیعت آل ابی سفیان لا حیا لکم ولا دینکم. اے ابو سفیان کے شیعوں, نہ تمہارے پاس دین ہے نہ حیا ہے. جب جناب علی اصغر کے لیے پانی مانگا اور پانی نہیں ملا تو حضرت نے فرمایا یا شیعت آل ابی سفیان لا حیا لکم ولا دینکم. نہ تمہارے پاس دین ہے نہ تمہارے پاس حیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ امام حسین نے بتایا کہ کچھ شیعہ آل ابو سفیان ہے کہ جن کے پاس نہ دین ہے نہ حیا ہے. اب آئیے, جب وقت رخصت امام حسین جناب سید سجاد کے پاس آئے تو وہاں کیا فرمایا؟ اے سید سجاد, جب جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کیا فرمایا؟ کیا شیعہ آل ابی سفیان, اے ابو سفیان کے شیعوں, جب خیمے میں آئے تو فرمایا شیعہ ما ان شربتم ما عزم فاذکرونی. اے میرے شیعوں, اے میرے شیعوں, اے میرے شیعوں, جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. تو اس کا جواب تو حسین کربلا ہی میں دے گئے. کربلا میں حسین نے 2 شیعوں کو پہچانوایا, ایک ابو سفیان کا شیعہ, ایک حسین کا شیعہ. ایک ابو سفیان کا شیعہ, ایک حسین کا شیعہ. اب کہتے ہیں شیعوں نے مارا ہے اور شیعائی روتے ہیں, تو یہ لکھنے میں دم کیوں نہیں کرتا ہے کہ کس کے شیعوں نے مارا ہے؟ لیکن سننا سنیں, یہ لکھنے میں دم کیوں نہیں کرتا ہے کہ کس کے شیعوں نے مارا ہے؟ حسین تو کربلا میں کہتے جا رہے ہیں کہ کربلا میں 2 شیعہ ہیں, ایک ابو سفیان کا شیعہ, ایک میرا شیعہ. میرا شیعہ وہ ہے جو میری پیاس کو یاد کرے گا تو روئے گا, میری پیاس کو یاد کرے گا تو گریہ کرے گا. ابو سفیان کا شیعہ وہ ہے جس کے پاس نہ دین ہے نہ حیا ہے, اس لیے کہ اس نے بچے کو پانی نہیں دیا. تو میں کہتا ہوں لکھو نا کہ کس کے شیعہ نے مارا, لکھو نا کہ وہ کون شیعہ تھا, لکھو نا کہ وہ کس کا شیعہ تھا. ارے ڈرتے ہو کہ کہیں
نکل آ. یہ لکھنے میں دم کیوں نکلتا ہے کہ کس کے شیعہ نے مارا؟ لکھو. ہم تو کہتے ہی ہیں کہ لکھو کس کے شیعہ نے مارا. اور نہیں لکھ سکتے تو کم سے کم آگے ہمارے ساتھ مجلس میں بیٹھ کے لعنت ہی کر لو قاتل حسین پر. اور سنیے، بہت سوال ہو چکے اور بہت صدیوں سے ہم جواب دیتے چلے آ رہے ہیں. جب جب آپ نے سوال کیا تب تب ہم نے جواب دیا، لیکن اب جوابوں کا سلسلہ صرف نہیں ہوگا. اگر ہم جواب دینا جانتے ہیں تو سوال بھی کرنا جانتے ہیں. چلیے آج سے ہمارے سوال کا جواب دیجئے. ہمیں یہ بتائیے جو نبی کے جنازے میں نہیں آیا اس کا مذہب کیا تھا؟ ہمیں بتائیے جو خیبر میں علم پھینک کے بھاگا اس کا مذہب کیا تھا؟ ہمیں بتائیے جو نبی کو زہر دینے کے لیے آیا اس کا مذہب کیا تھا؟ ہمیں بتائیے نبی نے جسے اپنی بزم سے اٹھایا اس کا مذہب کیا تھا؟ صرف قاتل حسین کے مذہب پہ بات ہوگی تو قاتل زہرا کا بھی تو مذہب پہ بات ہوگی. اگر صرف قاتل حسین کے مذہب پہ بات کرنی ہے کہ بھائی شیعوں نے مارا تو جناب زہرا کو کس نے قتل کیا ان کے قاتل کے بھی مذہب پہ بات ہے. جو بات کرو قاتل زہرا کا ہوگا، بات کرو مذہب قاتل زہرا. سوال موجود ہے، سوالوں کے جواب دیجیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں حق ہونا چاہیے، انسان کو حق کی پیروی ہونا چاہیے. اور جب حق انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اسے تہمتیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. امام نے یہ بھی تو فرمایا الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے. جب کڑوا لگ جائے سمجھ جائیے کہ حق بیانی ہو رہی ہے. الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے. حق کا برداشت کرنا سخت ہوتا ہے، حق کو تحمل کرنا سخت ہوتا ہے. محسوس کیجئے ذرا سا کہ امیر المؤمنین کس حق کو کہا جاتا ہے، حسین ابن علی کس حق کو کہا جاتا ہے. اور ہم جو فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں حق کی نمائندگی میں بیٹھے ہوئے، حق کی اطاعت میں بیٹھے ہوئے، اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ فرش عزا پہ آئیے تاکہ رائے حق کو پا جائیے. ارباب عزا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ. اسے محسوس کیجئے اور اسے سنبھال کر. دشمن سمجھ گیا ہے کہ آج ان کے پاس جو ہے وہ فرش عزا کی بدولت ہے. تو اب وہ دور چلا گیا کہ جب آدمی کو سامنے سے حملہ کیا جائے، بلکہ اب وہ دور ہے کہ جب دشمن سمجھ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کی باؤنڈری مضبوط کر لی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب پہلے لڑائی ہوتی ہے تو آدمی گھر پہ حملہ کرتا ہے، لیکن جب آدمی گھر کے سامنے کچھ سپاہیوں کو بیٹھا دے، گھر کی چوہدری مضبوط کر لے، تو اب دشمن کے پاس ایک آلہ کار ہوگا کہ گھر والے بن کے گھر میں داخل ہو جاؤ. گھر والے بن کے گھر میں داخل ہو. تو پہلے تو فتوے لگائے گئے کہ یہ بدعت، وہ بدعت، فلاں بدعت، ڈھیکا بدعت. پہلے عزاداری کی مخالفتیں کھلے عام ہوتی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے اپنی باؤنڈری مضبوط کر لی، ہم نے اپنے بچوں کے عقیدے محفوظ کر لیے، تو اب وہ سمجھ گئے کہ اب سامنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اب کالے کپڑے پہن کے انہیں میں داخل ہو. کالا کپڑا معتبر نہیں ہوگا، معتبر صرف حسین کی محبت ہوگی. ہر کالا کپڑا معتبر نہیں ہوگا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی زبان پہ حق ہے یا نہیں ہے، احترام یا عزاداری رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. آج دشمن گھر والا بن کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ گھر سے جڑوں کو کمزور کر دیا. اس لیے انہیں پتا ہے کہ ہم نے اپنی باؤنڈری کو محفوظ کر لیا. ہمارے بچوں کے عقیدوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے فرش عزا کی بدولت سے.
ہمارے بچوں کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اب جب انہیں جسے کہا جائے کہ حق کے لفافے میں باطل دیا جائے تو کچھ نہ کچھ تو کنفیوژن آ ہی جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے لوگ گمراہ ہو گئے، نہیں، کچھ مشکلات ہیں، کچھ کنفیوژن ہے، دھیرے دھیرے جب آگے پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ولایت امیر المؤمنین پہ کبھی سودا نہیں ہونا چاہیے، آزاداری امام حسین کا کبھی سودا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا فرش ہے۔ حسین کی خاص نگاہ کرم ہے آزاداروں کے اوپر۔ نہ جانے کتنے علماء کی کتنے واقعات موجود ہیں آزاداری کے حوالے سے۔ اگر کوئی ذرہ برابر بھی آزاداری کو سبک کرنے کی کوشش کرے تو سمجھ جائیے کہ یہ نافہم ہے، یہ نادان۔ آج افسوس ہے ہمیں کہ اصلاح کے نام پر کچھ نادان قسم کی شخصیتیں اگرچہ بزرگی کیوں نہ ہو آزاداری کو سبک کر رہی، وہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ ان کے الفاظ سے آزاداری سبک ہو رہی ہے۔ آیت اللہ الشیخ حسین وحید خراسانی کا فقرہ ہے اور بڑا پرانا فقرہ ہے، فرماتے ہیں کوچک ترین کلمے کہ برخلاف اعضاء سرکار سید الشہداء میزنن، ان کلمے کمر خاتم النبیین را می شکند۔ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا حرف جو آزاداری کے خلاف بولا جاتا ہے وہ آزاداری پہ نہیں لگتا، وہ امام پیغمبر کی کمر پہ جا کے لگتا ہے۔ یہ ہے ان کا جملہ۔ خراسانی صاحب کہتے ہیں کہ آزاداری کے خلاف بولا جانے والا کوچک ترین کلمہ، چھوٹا سا بھی جملہ، یہ پیغمبر کی کمر پہ جا کے لگا۔ بولنے والے کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ نظر کرم ہے حسین ابن علی کی فرش عزا پر، جس فرش عزا پر اہل بیت عصمت و طہارت آتے۔ میں روایت پڑھوں آپ کے ساتھ۔ امام صادق بیٹھے ہوئے تھے، بصرے کے کچھ مومنین امام کی خدمت میں آئے اور آگے کہتے ہیں مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں اور بصرہ میں رہتے ہیں۔ حضرت نے جیسے ہی بصرہ کا نام سنا ان کی طرف دیکھا کہ میرے جد کی زیارت کو جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ کربلا بصرہ کے قریب جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ اس نے کہا حضرت نہیں جاتے۔ تو کہا پھر کیسے میرے شیعہ اور جو میرے جد کی زیارت کو نہیں جاتے؟ تو کہا نہیں حضرت تقیہ کا دور ہے اور میں بصرہ کی مشہور شخصیتوں میں سے، اگر میں جاؤں گا تو دشمن کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میں نہیں ہوں، تو ممکن ہے وہ میرے گھر کے ساتھ کچھ بدسلوکی کرے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا چھوڑو، میرے جد کی زیارت پہ نہیں جاتے، یہ بتاؤ کیا میرے جد پہ گریہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اس نے کہا حضرت آپ کے جد پہ بہت گریہ کرتا ہوں، جب کبھی پانی دیکھتا ہوں تو گریہ کرتا ہوں، جب کبھی کھانا دیکھتا ہوں تو گریہ کرتا ہوں، جب کبھی میرے سامنے دسترخوان بچھایا جاتا ہے تو پھر گریہ کرتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو تم ہم میں سے ہو۔ یعنی آپ نے غور کیا اس روایت پر کہ زیارت کے بعد جیسے ہی دوسرا نام لیا کس چیز کا؟ فرش عزا حسین کا۔ زیارت پہ نہیں جا سکتے تو کیا فرش عزا پہ بھی نہیں آ سکتے؟ کیا مجلس حسین میں شرکت نہیں کر سکتے؟ نگاہ ہے، کرم ہے اللہ کے۔ استاد مجتبیٰ اسکندری بہت بڑا نام ہے، وہ اپنی مجلس میں بیان کرتے ہیں کہ ایران کے تہران کے ایک حاجی بازاری، بچے کبھی کبھی چھوٹی سی انجمن بنا لیتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں، دیکھا ہوگا بچوں نے چھوٹی سی انجمن بنائی اور جا کے ادھر ادھر چندہ لیتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی تہران میں کچھ بچے تھے جنہوں نے چھوٹی سی انجمن بنائی اور اس حاجی بازاری کے پاس پہنچے، جا کہتے ہیں کہ ہم کو مجلس کرنی ہے، آپ سے چندہ چاہیے۔ حاجی بازاری نے کہا کتنا چاہیے؟ اور بچے تھے، انہوں نے سب کل کی بول دیا کہ وہ مائک نہیں ہے اور شاید نہیں یہ وہ فلاں دیکھا۔ تو انہوں نے اپنی چیک بک نکالی، حاجی بازاری نے اپنی چیک بک نکالی اور کہا کہ جتنے کی ضرورت ہے اتنا اس پر لکھ دو۔ تو بچوں نے ایک بہت بڑا اماؤنٹ، ایک بہت بڑی رقم اس چیک پر لکھ دی۔ بچے سوچ رہے تھے کہ یہ کیا اتنی بڑی رقم دیں گے، لیکن انہوں نے بچوں نے لکھ دی۔ وہ حاجی بازاری نے ایسے لیا، اس اماؤنٹ پر ہاتھ رکھا، اس رقم پر، اس عدد پر ہاتھ رکھا اور سگنیچر کر کے وہ چیک دے دیا بچوں کو کہ جاؤ نکال۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا، آئے مجتبیٰ اسکندری، بہت بڑا نام ہے ایران کا، وہ کہتے ہیں جب انتقال ہوا ان کو خواب میں دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا کام آیا؟ تو فرمایا کہ جب میرا نام اعمال امام حسین کی خدمت میں پیش کیا گیا
تو حضرت نے میرے اعمال پہ ایسے ہاتھ رکھا اور دستخط کر کے کہا کہ اسے والد بھائی اس قدر امام نگاہ کرم رکھتے ہیں، اس قدر امام نگاہ کرم رکھتے ہیں۔ تم میری طرف 10 قدم بڑھو، میں 100 قدم تمہاری طرف بڑھوں۔ تم نے میری عزاداری کے لیے جب اس طرح کیا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ تم کتنا دے رہے ہو، تو میں تمہارے نامہ اعمال کو کیوں دیکھوں؟ ہاتھ رکھ کے حضرت نے دستخط کیا۔ بڑی نگاہ کرم ہوتی ہے حضرت کی آپ کے اوپر۔ محدث نوری نے اپنی کتاب میں تحقیق فرمایا کہ فرات کے کنارے ایک شخص بے ہوشی کے عالم میں فرات میں تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ کچھ جو غسال افراد ہوتے ہیں وہ اتر کے اس کو دریا سے بچایا، اور شاید کسی طوفان میں ڈوبنے والا تھا، کیا تھا، اس کو نکال کے اپنے گھر لے آئے۔ اگر محدث نوری لکھ رہا ہے، لے آ کے اپنے گھر میں اس کی تیمہ داری کی، وہ صحیح ہو گیا۔ جب صحیح ہو گیا اس کا مذہب وغیرہ خیر انہی اسلام میں اربعین کا موقع آ گیا، چہلوں میں سردار سید الشہداء۔ تو وہ جو لوگ تھے دریا کے کنارے جو رہا کرتے تھے رسول لوگ، انہوں نے کہا کہ دیکھو چہلو میں ہم کربلا جاتے ہیں، اب تم اگر ہو سکے تو اپنے گھر پر چلے جاؤ، اس لیے کہ ہم سب کے سب کربلا جا رہے ہیں اور کربلا میں زیارت کریں گے اور تمہیں یہاں کوئی دیکھ بھال نہیں کر پائے۔ اس عیسائی نے کہا کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو اگر جہاں جا رہے ہو، تو کہا وہاں کربلا ہے، ہماری زیارت گاہ ہے، وہاں تم جا کے کیا کرو، وہاں تمہارا کیا کام؟ تو اس عیسائی نے کہا تم اپنا سامان وغیرہ لے کے جا رہے ہو، تم لوگ سامان جہاں رکھو گے تو مجھے اس کی حفاظت کے لیے بٹھا دیں، میں تمہاری چپلوں کی حفاظت کروں گا، تمہارے سامان کی حفاظت کروں، تم لوگ آرام سے زیارت کرو۔ یہ طے ہو گیا اور وہ قافلہ نکلا بصرہ کے کنارے سے اور امام حسین کی زیارت کے لیے چلا، اور یہ عیسائی بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوئے۔ 20 صفر المظفر کو یہ قافلہ کربلا میں پہنچا۔ کربلا سے باہر ایک جگہ ان لوگوں نے اپنے سامان اتار کے رکھے، چپلیں اتار کے رکھی، اور رکھنے کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ زیارت کرنے اندر کربلا میں داخل ہو گئے امام حسین کے گھر میں۔ جب واپس پلٹے ہیں تھوڑی دیر کے بعد تو دیکھا یہ عیسائی بے پناہ گر گیا تھا اور رو رو کے کہتا ہے کہ مجھے طریقہ بتاؤ، مجھے حرم میں داخل ہونا، مجھے روزے کے اندر جانا، مجھے زیارت پڑھنا۔ کہہ رہے تم عیسائی ہو، تمہیں اسلام لانا پڑے گا، تمہیں زیارت کے لیے غسل کرنا پڑے گا اور پھر تم حرم کے اندر جا سکتے ہو۔ کہا میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے زیارت کرنا ہے۔ تو آخر ان لوگوں نے کہا ایسا کیا ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا کہ تم اتنے بے چین، اتنے پریشان؟ تو اس نے کہا، محدث نوری لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تم بھی پیدل آئے، تمہارے ساتھ میں بھی پیدل چل کے آیا، تو تم لوگ تو اندر چلے گئے، میں تھکا ہوا تھا یہیں لیٹ گیا۔ جیسے ہی لیٹا تو اپنی غنودگی کے عالم میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس مجمع میں ایک عظیم کرسی لا کے لگائی گئی ہے اور اس پہ ایک عظیم شخصیت آگے بیٹھی ہے۔ ان کے دائیں جانب ایک شخص ہے، بائیں جانب ایک نوجوان ہے، وہ ایک کو بھائی عباس کہتے ہیں، دوسرے کو والدی علی کہتے ہیں۔ پھر کیا دیکھا؟ کہا جناب عباس نے ان کے سامنے ایک کاغذ پیش کیا، ایک فہرست پیش کی۔ محدث نوری لکھتے ہیں کہ جناب عباس نے کہا کہ یہ آپ کے زائرین کے نام جو آپ کی زیارت کرنے آئے۔ امام نے اسے دیکھا کہ بھائی عباس ابھی یہ ناقص ہے۔ جناب عباس اور جناب اکبر دونوں لوگ واپس گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر حضرت نے پڑھا کہ بھائی عباس ابھی بھی یہ ناقص ہے۔ پھر چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر حضرت نے پڑھا کہ بھائی عباس ابھی بھی یہ ناقص ہے۔ جناب عباس نے کہا آقا میں نے آپ کے سارے زائرین کے نام لکھ دیے جو ابھی حد اقل باہر آرام کر رہے ہیں، آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ پائے، ان کے نام بھی لکھ دیے، جو تمنا رکھتے ہیں ان کے نام بھی لکھ دیے، جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نام بھی لکھ دیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناقص ہے۔ فرمایا وہ جو ایک عیسائی بیٹھا ہوا اس کا نام نہیں لکھا۔ کہ حضرت وہ تو آپ کے زائرین کی سامان کی اور چپلوں کی حفاظت کر رہا ہے، کہ ہمارے زوارین کی حفاظت کر رہا ہے نا۔ یہ کہہ کہ حضرت نے جناب عباس سے قلم لیا اور لکھا ھذا عیسائی فلاں بن فلاں من زوار الحسین ابن علی۔ آپ نے محسوس کیا محدث نوری کا جملہ ہے کہ اتنی نگاہ کرم حسین رکھتے ہیں۔
جو میرے زائرین کی چپل کی حفاظت کرے وہ بھی میرا زائر ہے۔ اتنا کریم آقا، اتنا کریم مولا جس کی اتنی نگاہ کرم ہو۔ ایک مرتبہ وہ عیسائی رو رو کے کہنے لگا کہ جب سے میں نے ان کا نورانی چہرہ دیکھا ہے میں زیارت کے لیے اندر جانا چاہتا ہوں۔ سارے قافلے والوں نے کہا ارے تجھے مبارک ہو، تو نے جسے دیکھا ہے یہاں کربلا میں اسی کا تو ماتم ہو رہا ہے، یہاں ہم اسی کا چہلے بنانے آئے ہیں، یہاں ہم اسی کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ اور یہ چہلم اسی کی یاد ہے جب ان کی بہن کربلا میں گریہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ آپ کو پتا ہے نا ارباب ازا، جب یہ قافلہ زندان شام سے چھوٹا ہے تو جناب زینب فرماتی ہیں اے بیٹا سجاد پہلے ہم کربلا جائیں گے، اور بی بی کربلا زیارت کے لیے آئی۔ ارباب ازا مجلس تمام ہو رہی ہے، بی بی کربلا زیارت کے لیے آئی، عجیب انداز میں بی بی نے زیارت کی۔ مقتل کے فکرے ہیں کہ جناب زینب کی اماری جب قبر حسین تک پہنچی تو جناب زینب اماری سے اتری نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا، اور گرا کے زینب کہتی ہے بھیا تمہاری بہن لٹ کے واپس آ گئی، اے بھیا زینب شام سے ہو کے واپس آ گئی، اے بھیا زینب درے کھا کے واپس آ گئی، اے بھیا زینب آ گئی، اے بھیا زینب کو معاف کرنا، تم نے جو امانت زینب کے حوالے کی تھی زینب اسے زندان کے حوالے کر کے آئی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ اے ارباب ازا زینب روتے روتے حسین کی قبر پہ آنسو بہاتے بہاتے ایک مرتبہ اٹھی اور اٹھ کے کہتی وہ مرد مجلس تمام ہو رہی ہے، ارباب ازا اٹھ کے زینب کہتی ہیں اے بیٹا سجاد بتاؤ میرے عباس کی قبر کہاں ہے، بتاؤ میرے عباس کی قبر کہاں ہے۔ سید سجاد جناب زینب کو لے کر جناب عباس کی قبر کے قریب پہنچے، جب ترائی کے فرات کے کنارے پہنچے جناب زینب جب عباس کی قبر کے پاس پہنچی ایک مرتبہ سید سجاد کا چہرہ دیکھتی ہے، ایک مرتبہ قبر عباس کو دیکھتی ہے، چہرہ جناب سجاد دیکھتی ہے، قبر عباس کو دیکھتی ہے، مقتل کا فقرہ ایک جملہ کہتی ہے، کہتی اے بیٹا سجاد میرا عباس اتنا طویل القامت تھا، میرا عباس طویل القامت تھا تو میرے عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ اے ارباب ازا مجھے نہیں پتا کہ امام نے کیا جواب دیا لیکن مجھے ایک روایت سے جواب کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے مقتل کی تاریخ میں دیکھا کہ جب عباس کو ترائی کے کنارے ذبح کر دیا گیا، لاش عباس ترائی پہ تھی، ایک مرتبہ 40 افراد جنگ کربلا کے ننگی تلواریں لے کے آئے اور عباس کی جسم اقدس میں مار کے کہتے تھے عباس یہ صفین کا بدلہ قتلوہ بالبنربا، عباس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ ارے سجاد نے گلی میں لپیٹ کے عباس کو قبر کے حوالے کیا، جس کی میت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہو اس کی قبر چھوٹی نہ ہو تو کیا ہوگی؟ واہ عباس واہ مصیبت الا رحمت اللہ للقوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا من قلبهم ينفقون بذنب قضائه وتسليما لامره ما تم السر